لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔ السلام علیکم دوستو، مسلم رول ماڈلز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت صحابہ کا ایپیسوڈ نمبر 2۔ اگر آپ سیرت صحابہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی مبارکہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے چینل مسلم رول ماڈلز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تعارف ہوگا مسلمانوں کے اس مہان لیڈر، مسلمانوں کے اس انوکھی شان والے خلیفہ کا، جس نے اپنے دور خلافت میں تقریباً آدھی دنیا کے ملکوں کو فتح کیا اور اپنے اخلاق اور اپنی سادگی اور اپنے عدل و انصاف سے ان ملکوں کے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا۔ یہ لوگ آپ کی سادگی، آپ کے اخلاق اور اسلام کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے اور الحمدللہ آج بھی مسلمان ہیں۔ آج بات ہوگی اس شخص کی شان کی جس کا مقام انبیاء کی جماعت اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بعد پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ آج بات ہوگی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر کی شان اتنی اونچی ہے، آپ کی شان میں جتنا کہا جائے، جتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو طاقت عطا فرما۔ ذرا سوچئے، جس کی چاہت نبی کرے اور اللہ جس کو پسند کرے اس کی شان کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ جس کے بارے میں نبی یہ کہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، اس شخص کی شان کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جس کے مسلمان ہونے سے اسلام کو عزت ملی اور اسلام طاقتور ہوتا گیا، جس کی ہجرت سے مسلمانوں کو اسلامی نظام ملا اور جس کی خلافت مسلمانوں کے لیے فتح اور رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی کی پیدائش کے 13 سال بعد قریش کے بنو عدی قبیلے میں ہوئی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا، ابو حفص آپ کی کنیت تھی، فاروق آپ کا لقب تھا۔ حضرت عمر کے والد خطاب بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ چروایا کرتے تھے اور لکڑی بھی اکٹھی کروایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا مزاج بھی گرم اور سخت تھا۔ آپ کا نسب 8ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ باپ کے سخت مزاج نے حضرت عمر کو جوان ہونے تک ایک ماہر گھوڑا سوار، ایک ماہر تیر انداز اور گجب کا تلوار باز اور بہترین پہلوان بنا دیا۔ حضرت عمر اتنے گجب کے گھوڑ سوار تھے، آپ دوڑتے گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اتنے گجب کے پہلوان تھے، عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چٹکیوں میں چت کر دیتے تھے۔ حضرت عمر تجارت بھی کرتے تھے، آپ کا شمار مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ اس کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک بار مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مجلس میں حضرت عمر بھی تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے حضرت عمر ان شخصوں میں سے تھے جو مسلمانوں کو دکھ پہنچانے میں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت عمر مسلمانوں کے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب مشرکوں نے پوچھا نعوذ باللہ محمد کو قتل کون کرے گا، حضرت عمر اٹھے، فوراً کھڑے ہو کر کہا میں کروں گا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر اور
غصے سے ترنت نکل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، آج میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا، عمر تجھے محمد کے خاندان عبد مناف کا ڈر نہیں؟ وہ تمہیں محمد کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، آپ پہلے تجھے ہی قتل کر دوں۔ جب حضرت نعیم نے دیکھا عمر کے ارادے پکے ہیں، بدلنے والے نہیں ہیں، تو حضرت نعیم نے کہا، محمد کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصہ ہو گئے، نبی کریم کی طرف جانے کی بجائے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت آپ کی بہن اور بہنوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ عمر آیا ہے، گھبرا گئے، جلدی سے وہ مصحف جس کو پڑھ رہے تھے وہ چھپایا اور حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے کہا، دروازہ کھولنے سے پہلے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے تم بے دین ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید بن زید نے کہا، عمر ہو سکتا ہے حق آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور اس کو خوب مارا۔ بہن نے چھڑانا چاہا تو اسے بھی مارا۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے سخت لہجے میں کہا، اے عمر اگر تم ہمیں صرف اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم نے کفر کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانا ہے تو اے عمر سن لے، اگر تم ہمیں جان سے بھی مار دو گے، ہمیں قتل کر دو گے، ہم پھر بھی اس دین سے نہیں پھریں گے۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کے خون سے سنا چہرہ، اس کی ہمت دیکھی تو تھوڑے نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے وہ کلام دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا، عمر تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر پھر ہم تمہیں وہ کلام دکھائیں گے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور جب کلام پاک پڑھنے لگے، حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا، بدن لرز اٹھا اور کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی شان، اللہ تعالی دلوں کو کیسے پھیرتا ہے۔ جو عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا، وہ اب نبی کا غلام بن گیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ ڈر گئے اور اپنی تلواریں نکال لی، لیکن حضرت عمر نے کہا، میں غلط ارادے سے نہیں آیا، میں مسلمان بننے آیا ہوں۔ یہ سن کر سارے صحابہ خوش ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ جب مکہ کے مشرکوں کو پتا چلا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں تو رونے لگے اور کہا، آج مکہ کے مٹھی بھر مسلمانوں نے ہم پر قابو پا لیا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے عزت دار ہو گئے، جو کافر جو مشرک آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو مکہ میں طواف نہیں کرنے دیتے تھے، نہ ہی نماز ادا کرنے دیتے تھے، لیکن حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے، طواف کرنے لگے۔ کسی مشرک کی، کسی کافر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں سے کچھ کہہ سکے۔ حضرت عمر کے کفر اور اسلام فرق کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد 11 سال تک مکہ میں رہے اور ان 11 سالوں میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دیا، ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ وہ اکیلے شخص تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے،
اگر کسی کا یہ ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کسی میں اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روکتا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت عمر کے مشورے سے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام پاک کو ایک کتابی شکل میں تیار کروایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے سارے صحاباؤں کو اکٹھا کر کے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سب صحاباؤں کو راضی کر لیا۔ پھر وہ دن آیا جب آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے۔ پھر اسلام کا سنہری دور، مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوا۔ پھر دنیا نے پہلی بار ایک ایسا بادشاہ دیکھا جو خود مسجد کی فرش پر بیٹھ کر لوگوں میں عدل و انصاف کرتا تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، اور دوپہر میں کسی پیڑ کی چھائے میں پتھر کا تکیہ لگا کر سو جاتا تھا، جو پھٹے اور پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا، لیکن اس کی فوج نے نہ روم، نہ فارس، نہ ایران، نہ کیسر، نہ کسرا، نہ ہرکل چھوڑا۔ سب کی فوجوں کو، سب کی حکومت کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اور ان بادشاہوں کی عواموں کے دلوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے عدل و انصاف سے جیت لیا، اور ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لگا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے 22 لاکھ مربع میل ایریا فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی سب سے خطرناک لڑائی جنگ قادسیہ تھی، جو ایرانی آتش پرستوں سے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی اور ایرانیوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ ان کے پاس ہاتھیوں کی بھی فوج تھی، اور صحاباؤں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی، ہاتھیوں کو دیکھ کر صحاباؤں کے گھوڑے بدک کر بھاگنے لگے۔ اس بھگدڑ میں صحاباؤں کو بڑا نقصان ہوا، لیکن سعد بن ابی وقاص جو اس جنگ کے سپہ سالار تھے، یعنی کمانڈر تھے، اس نے بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کو بلایا جو نیزے بازی میں ماہر تھے۔ ان کو حکم دیا اپنے نیزے لے کر جاؤ اور ان ہاتھیوں اور ان کے سواروں کو نیزے سے مارو۔ پھر بنو تمیم کے ان بہادر صحاباؤں نے اپنی بہادری کے وہ کرتب دکھائے کہ ایرانی آتش پرست اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور صحاباؤں نے قادسیہ کی جنگ میں ایرانی آتش پرستوں کو ہرا کر کھدیڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور خلافت میں دوسری بڑی جنگ جنگ یرموک تھی۔ یہ جنگ قادسیہ سے پہلے لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں نے رومیوں سے یعنی بازنطینیوں سے لڑی تھی۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے رومیوں کو ایک عبرتناک شکست دی تھی اور ان کا بادشاہ قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے صحابہ اکرام کو بیت المقدس کی طرف لشکر کشی کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس جو اس وقت فلسطین میں ہے اور جس پر آج بھی تینوں مذہبوں کے لوگ عیسائی، یہودی اور مسلمان اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں، اس وقت اس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کے سامنے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا ہم بغیر لڑے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ہم یہ بیت المقدس تمہارے حوالے اس وقت کریں گے جب تمہارا خلیفہ خود آ کر ہم سے معاہدہ کرے گا۔ لشکر کے امیر نے فوراً ایک خط حضرت عمر کی طرف روانہ کیا اور اس میں ان کی شرط کے بارے میں بھی لکھا۔ جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پڑھا تو فوراً شرط مان لی اور حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب بنا کر خلافت کا سارا کام حضرت علی کو سونپ کر بیت المقدس کا سفر شروع کر دیا۔ اس سفر میں حضرت عمر ایک اونٹ اور ایک غلام ساتھ لے کر نکل پڑے اور اپنے غلام سے یہ بات طے کر لی
کہ ہم دونوں باری باری سے اونٹ پر بیٹھیں گے، جب میں اونٹ پر بیٹھوں گا تو تم اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس کے آگے آگے چلنا، جب تم اونٹ پر بیٹھو گے تو میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس کے آگے آگے چلوں گا۔ اسی طرح سارا سفر طے کیا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمر کے غلام کو ہی مسلمانوں کا خلیفہ سمجھ کر اس کا استقبال کرنے لگے، لیکن جب صحابہ کرام وہاں پہنچے اور مسلمانوں نے حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہا تو فلسطین کے لوگوں کو یقین نہیں ہوا اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان سے معاہدہ کیا اور اس پر دستخط ہوئے، اور حضرت عمر نے ان کی جان مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی۔ فلسطین کے بہت سارے لوگ حضرت عمر کے اخلاق، حضرت عمر کی سادگی اور حضرت عمر کے عدل و انصاف کو دیکھ کر وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ سیدنا حضرت عمر کا دور خلافت آپ کی جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نیائے اور انصاف کے لیے بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو روز محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میری حکومت میں ایک بکری کا بچہ پیاسا کیوں مر گیا۔ اتنا ڈر تھا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں آپ نے ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان بچوں کی ماں سے پوچھا اے اللہ کی بندی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس ہانڈی میں کیا ہے جو تو نے چولہے پر چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا گھر میں پکانے کو کچھ نہیں اور میں نے بچوں کو تسلی دینے کی خاطر ہانڈی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی بات سن کر رو دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت دار صدقہ میں گئے اور وہاں سے آٹا، گھی، کھانے کا سامان، کھجوریں، کپڑے اور درہم ایک تھیلے میں ڈالے اور مجھ سے کہا اے اسلم یہ تھیلا مجھ پر لاد دے۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ یہ تھیلا میرے کندھے پر رکھ دیں، میں اس تھیلے کو اس عورت کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے اسلم اس کو میں ہی لے کر جاؤں گا کیونکہ اس عورت کے متعلق آخرت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلا حضرت سیدنا عمر فاروق کے کندھوں پر لاد دیا اور وہ اس تھیلے کو لے کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ آپ نے اس عورت کے گھر جانے کے بعد وہ سارا سامان اتارا اور اپنے ہاتھوں سے خود کھانا تیار کر کے اس عورت کے بچوں کو کھلایا۔ جب ان بچوں کا پیٹ بھر گیا تو آپ اس عورت کے مکان سے نکلے اور اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ آپ کچھ دیر اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس عورت کے بچے ہنسنے کھیلنے لگے۔ آپ نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اسلم تجھے پتا ہے کہ میں اس عورت کے مکان کے باہر کیوں بیٹھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب پہلے دیکھا تو یہ بچے رو رہے تھے، اب جب میں نے انہیں کھانا کھلا دیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک اس مکان سے نہ جاؤں گا جب تک میں ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں۔ اللہ سیدنا حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں پوری دنیا کو حکومت چلانے کا ایک ایسا نظام دیا جس نظام کے بغیر آج کی دنیا کے ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں وہ ملک بھی اپنی حکومت کو حضرت عمر کے دیے ہوئے حکومتی نظام کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ جیسے آج دنیا کا ہر ملک اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنے اسٹیٹ راجیوں میں بانٹتا ہے، راجیوں کو ضلعوں میں بانٹتا ہے، ضلعوں کو تحصیل میں بانٹتا ہے، یہ نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کو دیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے ایک مجلس شورا بنائی
اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، جس میں سب کی رائے معلوم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔ حضرت عمر نے اپنے ملک کو راجیوں میں بانٹا، جیسے مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین۔ ان سب راجیوں کو، ان سب صوبوں کو چلانے کے لیے گورنر مقرر کیے اور گورنر کی مدد کے لیے اور بہت سارے وزیر اور بہت سے عہدے دار بنائے۔ عوام کی حفاظت کے لیے پولیس کا نظام، پولیس کے چھوٹے بڑے عہدے اور ان سب کی تنخواہ، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے عدالت کا نظام، اس میں جج، بہت سے اور عہدے دار، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بیت المال کا دفتر قائم کیا۔ سب سے پہلے وظیفے یعنی پینشن کی شروعات حضرت عمر نے ہی کی۔ فوجی چھاونی بنوائی جن میں فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، فوجیوں کے چوکیاں بنوائی، تعلیمی سسٹم بنایا۔ حضرت عمر نے تعلیم عام کرنے کے لیے بہت سے مدرسے بنائے، ان میں استاد مقرر کیے، ان استادوں کی تنخواہ مقرر کی۔ بہت سی مسجدیں بنائیں، ان میں امام لگائے اور ان کی تنخواہ مقرر کی۔ حضرت عمر نے مہمان خانے بنوائے، بہت سی سرائیں بنوائی جن میں سفر کرنے والے لوگ ٹھہرتے تھے۔ حضرت عمر نے نہریں بنوائی جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ زمین پر کھیتی کر سکیں۔ ہجری سال کی شروعات حضرت عمر نے کرائی، محرم کو سال کا پہلا مہینہ بنایا۔ حضرت عمر نے زمینوں کی پیمائش کروائی اور ان کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا۔ حضرت عمر کے اور بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اپنے محبوب کے لائے دین کو پھیلانے میں اور مسلمانوں کو ایک مضبوط بہترین اسلامی نظام دینے میں لگا دی۔ پھر مسلمانوں پر اس وقت غم کا پہاڑ ٹوٹا جب ایک مجوسی غلام ابو لولو نے 27 ذی الحج 23 ہجری فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھانی شروع کی، اس ملعون نے ایک تیز دھار والے خنجر سے لگاتار 6 وار کیے اور آپ کو بری طرح گھائل کر دیا۔ آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا، تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا، ان سے عرض کرنا میرا باپ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پہلو میں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد حضرت عمر فاروق کی خواہش کا اظہار کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی اور کہا، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو خود پر فوقیت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات آ کر اپنے والد عمر کو بتائی۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 1 محرم سن 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پہلو میں دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔